ہجرت کے بعد رسول اللہ نے شاہ ہرقل کو حضرت دہیہ کے ذریعے سے پیغام بھیجا، ایمان کی دعوت دی۔ خط عربی میں تھا، وہ عربی نہیں جانتا تھا، تو اس نے عربی دانوں کو بلایا۔ اتفاق سے ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، وہ مکے کے قافلے کے ساتھ سردار بن کر ہرقل کے پاس روم گئے تھے، تو ان کو دعوت ملی۔ اب یہ سوچا چلو ایک اچھا موقع ملا ہے، بادشاہ سے مدد بھی مانگیں گے اور اس نبی کے نعوذ باللہ جھوٹا ہونے کا دعویٰ بھی کریں گے۔ اور ہرقل کے سامنے گفتگو چلی تو وہ نشانیاں پوچھتا جاتا ہے۔ پہلا سوال اس نے کیا، کیا جو یہ خط دینے والا نبی جو اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کے خاندان میں اس سے پہلے کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ تو ابو سفیان نے کہا کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ تو ہرقل نے کہا کذالک الانبیاء، انبیاء تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کے خاندان میں کوئی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو نبی اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کے لوگوں میں، ماننے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، روز بروز لوگ ماننے والے بڑھ رہے ہیں، کمی تو نہیں ہوئی۔ خدا کی قسم آج تک یہ بڑھنے کا سلسلہ برابر جاری ہے، ہر روز مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اسلام کی آغوش میں آنے والے غیر مسلم، عیسائی، یہودی اور یہاں کے ہمارے برادران وطن جو سچے دل سے قرآن پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، اپنے ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت کو، زندگی کو پڑھیں، ان کا دل ایمان قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سچائی کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن افسوس کہ مسلمان اپنے قرآن اور حدیث کو پڑھنا نہیں چاہتے، ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ ہفتے میں ایک دن جمعہ میں وقت پر آنے کو میں اور آپ مسلمان تیار نہیں ہیں، اللہ رسول کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارے کام ہمارے لیے اہم ہیں، ہماری دنیا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، ساری چیزوں کا ہمارے پاس مقام ہے، لیکن خدا اور رسول کے پیغام کو سننے کا وقت نہیں ہے۔ جن کے پاس لوٹ کر مجھے آپ کو پہنچنا ہے، اور اللہ کے بندوں مرتے ہی قبر میں رسول اللہ کا چہرہ دکھایا جائے گا، کیا کہو گے جو لوگ ان کی باتوں کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر آپ کے سامنے کس بات کی گواہی دیں گے؟ کچھ تو ڈرو، کچھ تو خوف کرو، پتہ نہیں موت رات کو آئے گی یا دن کو آئے گی، صبح کے اجالے میں آئے گی یا شام کے اندھیرے میں آئے گی، تنہائی میں، مجمع میں، کس حال میں آئے گی ہم کو خود پتہ نہیں ہے۔ کوئی ایک ہم میں اٹھ کر دعویٰ کرے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ میری موت فلاں وقت آئے گی، وہ سائی بابا نے دعویٰ کیا تھا، لیکن اس کے وقت سے پہلے ہی وہ مر کے چلا گیا۔ اس کے ماننے والے حیران رہ گئے، جو اس کو پوجا کرتے تھے وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ تو کسی انسان کے اختیار میں نہیں، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اس نے موت کے وقت کو متعین کر رکھا ہے۔ لیکن اس کا علم ہے، وقت آنے کے بعد ہی اسرائیل کو بھی پتہ چلتا ہے کہ کون کب مرے گا، کون کب دنیا سے جائے گا، ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ لوگ قرآن پڑھ کر، حدیث سمجھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم قرآن اور حدیث سے کیا دور ہوئے، اللہ حفاظت فرمائے، اسلام و ایمان سے ہی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدی، عربی میں وہ خط تھا۔ تو اس گفتگو میں ابو سفیان نے، اسے ہمت نہ ہوئی کہ وہ جھوٹ بول سکے، وہ سوچ ہی رہا تھا کوئی ایک موقع ملے کہ میں جھوٹ بولوں، لیکن اسے یہ ڈر تھا کہ ہرقل نے جس انداز سے ان عربوں کو بٹھایا تھا، پیچھے ایک صف تھی، سامنے اس نے ابو سفیان کو بلا لیا تھا، پیچھے والے ابو سفیان کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے ساتھ والے کہیں گے کہ ہمارے سردار نے جھوٹ بولا ہے۔ اس ڈر سے اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ کافر ہوتے ہوئے ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، انتظار تھا موقع ملے تو جھوٹ بولوں گا، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ موقع نہ ملا، مجھے ڈر تھا کہ میرے پیچھے والے، میرے لوگ مجھے کل جھوٹا نہ کہیں۔
آج ہمیں اتنی حیا بھی نہیں، بھری بس میں فون اٹھائے کہتا ہے کہ میں گھر میں ہوں، گھر میں رہ کر بچوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں باہر ہوں۔ کچھ تو اپنوں سے تو حیا کرو۔ یہ کافر رہتے ہوئے اسے حیا آئی ہے کہ میرے لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں۔ آج جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں، بیٹھے بیٹھے جھوٹ، کھڑے کھڑے جھوٹ، چلتے پھرتے لیٹے، ہر ہمیشہ تنہائی مجمع محفلوں میں ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سچ بولے تو شاید ہم سپڑ جائیں گے، جیسے ہمارے کولار کی کہاوت ہے، سچ بول سپڑ جا، جھوٹ بول نکل جا، تو شاید ہم نے وہی سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ جملہ حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، سچائی کو اختیار کرو، کیوں؟ فإن الصدق ينجی، کیونکہ سچائی تم کو نجات دے گی، اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ تمہیں ہلاک اور برباد کر دے گا۔ یہ جو ہمارا جملہ ہے وہ حدیث کے خلاف ہے، وہ بولنا بھی گناہ ہے۔ تو وہ ابو سفیان ہرقل کے سامنے اپنی بات بدل کر نہ بول سکے، تو باتوں میں اس نے ساری باتیں پوچھی، ہر بات پر وہ کہتا کذالک الانبیاء، اسی طرح انبیاء کا یہی کام ہے، ایسے ہی انبیاء ہوا کرتے ہیں۔ انہی باتوں میں ابو سفیان کو جب کوئی بات کا موقع نہ آیا تو اس نے یہ جو معراج کا واقعہ ہے اس کو اٹھایا کہ دیکھو ساری باتیں صحیح، لیکن وہ معراج کی بات کرتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر گویا اس بادشاہ کو حضور کے خلاف اکسانا چاہ رہا تھا کہ اسے یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جھوٹا ہے۔ معراج کا واقعہ کہ لمحے میں راتوں رات سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی کا، پھر آسمان کی سیر بھی، جنت و جہنم کا نظارہ بھی، اور مختلف مشاہدے بھی، اور پھر اسی رات واپس بھی آ گیا۔ تو اتنے میں ہرقل کے پاس سامنے ہی وہ مسجد اقصی کا جو پادری تھا، جو وہاں خدمت پر مامور تھا، وہ بہت بڑا عالم بھی تھا، جیسے یہ واقعہ معراج کا اس ابو سفیان نے بیان کیا تو اس عالم نے ہرقل سے کہا کہ ہاں اس رات میں نے بڑا عجیب واقعہ دیکھا، جس چٹان میں سوراخ نہیں تھا اس میں سوراخ تھا، اور رات کو میں جاتے ہوئے مسجد کے دروازے بند کر کے جاتا تھا۔ اس رات میں بند کرنا چاہا لیکن دروازے جو مین داخلی دروازہ تھا وہ بند نہ ہو سکا، میں نے اور خدام کو بلایا، وہ دروازہ کوئی بند نہ کر سکا۔ تو اس گویا ایسا لگ رہا تھا کہ اوپر کی دیوار اس دروازے پر سخت پڑ چکی ہے اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، صبح تک اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ چلو ایک کام کریں، صبح میں آتے ہیں، اس کا کام پورا کرتے ہیں۔ لیکن جب صبح میں پہنچتا ہوں تو وہ اپنے معمول کے مطابق برابر بند ہو رہا ہے، اور اس چٹان میں سوراخ بھی تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت وہاں نبی آئے تھے اور یہ معراج کا واقعہ سچا ہے۔ ابو سفیان جھٹلانے کے لیے، جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس معراج کے واقعے کو وہاں بیان کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اگر روحانی سفر ہوتا، خواب کا یہ سفر ہوتا، ابو سفیان اس واقعے کا ذکر نہ کرتے، اور وہ ذکر کرنے کے بعد وہ پادری اس کی تصدیق نہ کرتا۔ جب آپ مکہ مکرمہ واپس آئے، ابو جہل کے سامنے واقعہ بیان کرنے سے پہلے ام ہانی کے سامنے آپ نے بیان کیا۔ ام ہانی نے کہا آپ تو نبی ہیں، آپ لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان نہ کریں، اس راز کو راز رہنے دیں، کیونکہ اگر آپ مکے والوں کے سامنے بیان کریں گے لوگ آپ کو جھوٹا ثابت کریں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ کے بندو، خواب کا واقعہ ہوتا، ام ہانی کیوں روکتی؟ خواب میں تو آدمی کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے۔ آپ میں سے، ہم میں سے کوئی ایم ایل اے بن جاتا ہے، کوئی ایم پی بنتا ہے، کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، آنکھ کھلے تو پتہ چلتا ہے کہ گدھے پر سوار تھے یا گھوڑے پر سوار تھے، کہاں سوئے ہیں وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ خواب میں تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ ام ہانی کو ضرورت کیا تھی یہ کہنے کی کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں؟ اور جیسے ہی آپ نے اس واقعے کو مکے والوں کے سامنے بیان کیا، ابو جہل خوش ہو گیا۔ اس وقت تک ابو بکر صدیق آپ کی مجلس میں موجود نہیں تھے، یہ دوڑتا ہوا گیا، چلو آج تو موقع ملا، اس کے دوستوں کو بتاؤں گا نعوذ باللہ کہ کتنا جھوٹا ہے۔ ابو بکر
کے پاس ابو جہل پہنچتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا کوئی رات کے اندھیرے میں مکے سے فلسطین ملک شام بیت المقدس جا سکتا ہے اور پھر واپس بھی پہنچ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، کہنے والا جھوٹا ہے۔ تو فوراً ابو جہل نے کہا اگر یہ دعویٰ تمہارے دوست محمد کریں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کیا کہو گے؟ صدیق اکبر نے فوراً جواب دیا اگر میرے دوست محمد کہتے ہیں تو ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں، یقیناً یہ بات سچی ہے، یہ واقعہ سچا ہے۔ حضور کو پتا چلا تو آپ نے ابو بکر کو صدیق کے لقب سے نوازا، اور اللہ کے بندو خواب کا واقعہ ہوتا تو ابو بکر کو صدیق کا لقب نہ ملتا، خواب کا واقعہ ہوتا ام ہانی اس کو نہ روکتی، خواب کا واقعہ ہوتا تو ابو جہل ایسا نہ اتراتا، خواب کا واقعہ ہوتا ابو سفیان ہرقل کے سامنے بیان نہ کرتا، خواب کا واقعہ ہوتا مسجد اقصی بیت المقدس